Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you people? I hope all of you are fine and doing well. Students, today we are going to start our lecture number 15. In our today class, we will start a new topic, a new lesson that is about comprehension of passage. Students, before starting lecture, I would like to clear some points regarding this comprehension of passages. In your English B book and your course syllabus, there are some passages that is called comprehension of passages. It starts from page number 31. There are two types of passages. One is solved, one is unsolved. मेरा कहने का मतलब ये है कि दो तरह की है, एक सॉल्व है और एक अनसॉल्व. सॉल्व का मतलब ये है कि जिसके जो क्वेश्चन है उसके आंसर बुक में ऑलरेडी अवेलेबल है, मेंशन है. अनसॉल्व जो है वो टोटल 15 है, वो पेज नंबर 39 से स्टार्ट होते हैं, पेज नंबर 39 से. तो उसकी जो क्वेश्चन आंसर है वो अनसॉल्व है, वो हमने खुद करनी है. इसके अलावा जो अभी मौजूदा 9th क्लास है, आप लोगों की जब एग्ज़ाम होगी तो जैसा कि आप लोगों को एलपी के बारे में पता है कि आप लोगों के एलपी में हमारे पास आई थिंक जो सॉल्व है वो एक्सक्लूडेड है, इट हैज़ बीन एक्सक्लूडेड. और जो अभी मौजूदा 8th क्लास है, आप लोगों ने सॉल्व भी पढ़नी है और अनसॉल्व भी, क्योंकि अभी तक तो आप लोगों के कोर्स के बारे में कोई, आप लोगों ने एग्ज़ाम तो नेक्स्ट ईयर 2022 में देनी है, तो आप लोग दोनों सॉल्व एंड अनसॉल्व बोथ. इसके अलावा स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे दैट व्हाट इज़ comprehension of passage, why do we study passages, what is comprehension, how to study a passage, what are the different techniques, what are the importance of reading, and what are the different techniques and types of reading. हमने सिर्फ डायरेक्टली हमने पैसेज नहीं पढ़ने, बट पैसेज पढ़ने से पहले मैं कुछ जनरल आइडिया आप लोगों के साथ डिस्कस करूं. तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं. Okay students, so here I would like to explain briefly what are the importance of reading, what are the advantages of reading, because this topic, this comprehension passages is all about reading skill. So what are the importance of reading? Students, reading it improves your comprehension skill. Comprehension skill mean understanding skill. Students, it means that when you read a lot, when you read different books, novels, apart from your course, different novels, magazine or newspaper, so it improve your comprehension skill. जितना आप लोग ज़्यादा रीडिंग करेंगे ये आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल को इम्प्रूव करती हैं. द मोर यू रीड द मोर इट इम्प्रूव योर अंडरस्टैंडिंग स्किल. अंडरस्टैंडिंग स्किल का मतलब कंप्रहेंशन, आपकी जो समझने की जो स्किल होती हैं, दिस इज़ अ काइंड ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस. तो ये आपकी ऑटोमेटिकली इस तरह एकदम तो पता नहीं चलता, बट जितना आप ज़्यादा रीडिंग करते जाएंगे इतना ही आपकी ये कंप्रहेंशन एबिलिटी आपकी इम्प्रूव होते जाएगी. ओके, सो द मोर यू रीड द मोर इट इम्प्रूव योर कंप्रहेंशन अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी. सेकंड थिंग, इट इम्प्रूव योर वोकेबलरी. स्टूडेंट्स याद रखें, जितना आप ज़्यादा रीडिंग करेंगे, मैं स्पेशली रीडिंग कर रहा हूँ इंग्लिश लैंग्वेज की, इंग्लिश बुक्स की, डिफरेंट नावल्स, मैगज़ीन, इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड जो भी चीज़ हो जो आपको इंटरेस्टिंग हो, मतलब that is interesting to you, so it improves your vocabulary. You know about vocabulary, what vocabulary is very important. It is considered the building block of any language. आप जितना ज़्यादा रीडिंग करेंगे आप की vocabulary improve होती जाएगी. vocabulary mean words meaning. आपके vocabulary, you after reading you
may have a rich vocabulary. स्टूडेंट्स याद रखें, बहुत से स्टूडेंट्स मैंने देखे मेरे से जब डिस्कस करते कि सर हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर वोकेबलरी, तो वोकेबलरी इम्प्रूव करने की डिफरेंट टेक्निक्स है, देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट मेथड टू इम्प्रूव योर वोकेबलरी. वोकेबलरी इस तरह नहीं है कि आप कोई ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी उठा लें और आप बैठ के उसके जितने भी वर्ड्स हैं आप उसको याद करें. दिस इज़ नॉट द वे, दिस इज़ नॉट बेस्ट वे. ये नहीं है कि आप कोई भी डिक्शनरी, इंग्लिश की डिक्शनरी उठा के और आप वर्ड्स मीनिंग याद करें. दिस इज़ नॉट. ट्राई टू इम्प्रूव योर वोकेबलरी एंड कॉन्टेक्स्ट. कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये है ना कि जब आप रीडिंग करेंगे तो आप एक वर्ड्स को उसकी कॉन्टेक्स्ट में जहाँ वो यूज़ हुआ है सेंटेंस के अंदर, जब आप एक वर्ड सेंटेंस के अंदर जब रीडिंग के दौरान आप उसको कर लें, याद कर लें, तो you will never forget it. So this is the best way. They try to improve your vocabulary in context. क्योंकि हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत देयर आर मैनी वर्ड्स कि वो दैट गिव्स डिफरेंट मीनिंग इन डिफरेंट प्लेसेस. कोई वर्ड होता है हमारे पास इंग्लिश की तो मुख्तलिफ डिफरेंट जगह प्लेसेस पे डिफरेंट मीनिंग देते हैं. ओके, सो ट्राई टू इम्प्रूव इन कंटेक्स्ट. जब आप कंटेक्स्ट में एक वर्ड को आप पहचाने तो यू विल नेवर फॉरगेट इट. देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स हाउ टू इम्प्रूव योर वोकेबलरी. पर जब आप रीडिंग करेंगे तो साथ साथ आप एक डायरी रख ले सिर्फ वोकेबलरी के लिए. आप कोई वर्ड मतलब व्हेन यू सर्च अ वर्ड, सो राइट दैट वर्ड and try to write use that word in your own sentence. उसकी grammatical category सामने लिख दे कि ये word verb है या noun है, जो भी है. This is the way. Okay. The third thing, the importance of reading, that cognitive ability and critical thinking. It improve your cognitive ability, it improve your critical thinking. जितना आप ज़्यादा reading करेंगे इतना आपके पास ideas ज़्यादा होंगे. तो जब आप debate करेंगे, जब आप किसी के साथ किसी भी topic पे डिबेट करेंगे तो आपके पास आइडियाज़ ज़्यादा होंगे, तो इतना आप ज़्यादा पार्टिसिपेशन, ज़्यादा रेफरेंसेस देंगे कि प्लाना बुक में प्लाना राइटर ने ये बात की है, इस फिलासफर ने इस बात को इस एंगल से देखी है. सो इट इम्प्रूव योर क्रिटिकल थिंकिंग, इट मेक्स यू मोर डिबेटेबल. ओके. द फोर्थ वन, इट इम्प्रूव योर राइटिंग एक्सप्रेशन. देखें ना, जब आप रीडिंग करेंगे किसी भी बुक की या न्यूज़पेपर की तो ये आपके राइटिंग एक्सप्रेशन इम्प्रूव करती है. हाँ, आप देखते हैं कि एक हाउ कैन अ राइटर इन अदर यूज सर्टेन एक्सप्रेशन इन हिज राइटिंग. तो आप देखते हैं ना कि अपनी राइटिंग के अंदर वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की वोकेबलरी, ईडियम्स, फ्रेजल वर्ब, प्रोवर्ब्स, डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ राइटिंग मतलब यूज़ करते हैं. सो इट इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल. वो कहते हैं ना कि द मोर यू रीड द मोर यू राइट. मतलब जितना आप ज़्यादा रीडिंग करेंगे इतनी आपकी राइटिंग एक्सप्रेशन इम्प्रूव होती जाएगी. ओके, सो द मोर यू रीड द मोर यू राइट. इम्प्रूव योर क्रिएटिविटी. द मोर यू रीड द मोर इट इम्प्रूव योर क्रिएटिविटी. जितना आप ज़्यादा रीडिंग करेंगे इतना आप ज़्यादा क्रिएटिव होंगे. जो स्टूडेंट ज़्यादा रीडिंग करते हैं तो उसकी ऑटोमेटिकली क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है. वो जब बैठ के किसी भी टॉपिक को लिख सकते हैं क्योंकि उसके पास आइडियाज़ होते हैं. सो स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग. सो ट्राई टू रीड अ लॉट. आप लोग अपनी कोर्स से बुक से हट कर भी अगर आपके पास टाइम है सो ट्राई टू रीड. न्यूज़पेपर उठा के रीड करें, इंग्लिश न्यूज़पेपर, डॉन न्यूज़पेपर, एक्सप्रेस ट्रिब्यून, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंग्लिश न्यूज़पेपर. ओके. इसके अलावा आप नावल्स, डिफरेंट इंग्लिश नावल्स आप लोग रीडिंग स्टार्ट करें. एंड ट्राई टू रीड जस्ट फॉर योर प्लेजर, जस्ट फॉर योर एस्थेटिक प्लेजर. आप रिफ्रेशमेंट के लिए आप किसी नावल को अपने पास रखें, उसको ट्राई टू रीड इट. सो इट विल इम्प्रूव योर comprehension skill, vocabulary, written expression, and there are many advantages. There is a famous essay writer Francis Bacon. Francis Bacon कहता है कि study served for delight, for ornament and for ability. वो कहते हैं ना कि study served for delight, कि when you read a lot, when you study a lot, for delight, it gives you pleasure, delight.
فار آرنیمنٹ، فار آرنیمنٹ کا مطلب ہے زیورات، فار آرنیمنٹ کا مطلب ہے کہ اٹ ڈیکوریٹس یور پرسنالٹی، اٹ ڈیکوریٹس یور پرسنالٹی. اسٹڈی سر فار ڈیلائٹ فار اینڈ فار ایبلٹی اینڈ اٹ امپروو یور ایبلٹی. ایبلٹی جتنا آپ دیکھتے ہیں نا کچھ لوگ ہوتے ہیں جب اپنے فرینڈ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو جب کسی ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے تو زیادہ ریفرنسز دیتے ہیں، زیادہ اترس کی بکس کی حوالہ دیتے ہیں. سو کائنڈ آف اٹ ڈیکوریٹس یور ability, your personality, and there are many advantages. So I hope you will try to read a lot. Okay, now the next one, that is about types of reading. Types of reading. Student, what does it mean, types of reading? Students, it means that when you read a text, when you read a passage, there are different techniques, different ways, different methods of reading. Reading जब आप reading करते हैं तो there are different techniques of reading. Students, یہ جو passages ہیں these are very important, very very important. یاد رکھ کہ آپ کے گھر میں یور بردر، یور سینئر بردر اور سسٹر، آپ رہے یونیورسٹی میں پڑھنے والے، تو آپ ان سے پوچھیں کہ کمپریہنشن آف پیسج کتنا امپورٹنٹ ہے. یاد رکھیں جتنے بھی ہمارے پاس ٹیسٹ ہوتے ہیں، ویدر اٹ از اسکالرشپ ٹیسٹ، ٹیسٹ فار ایڈمیشن اور اینی کمپیٹیٹیو ایگزام لائک CSS اور PMS، تو یاد رکھیں انگلش کے پورشن میں کمپریہنشن آف پیسج والا کوشچن ضرور ہوتا ہے. یہ ویری امپورٹنٹ. کمپریہنشن آف پیسج کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک پیسج، اس پیسج جو آپ کو دیا گیا اس کو ریڈ کر لیں. آفٹر ریڈنگ جو نیچے کویسچن ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا آپ ریڈنگ کے بعد یہ جو نیچے کویسچن ہے اس کا آنسر دے سکتے ہیں. سو اٹ ٹوٹلی ڈپینڈس آن یور کمپریہنشن اسکل، آپ یور انڈرسٹینڈنگ اسکل. اگر آپ پیسج سمجھ آ جائیں تو تب آپ جا کے جو نیچے آنسر کویسچن ہے اس کے آنسر دے سکتے ہیں. سو اٹ از ٹوٹلی اباؤٹ کمپریہنشن. اور یاد رکھیں پیپر میں آپ لوگوں کی 9th کلاس کی بورڈ کے پیپر میں سب سے ایزی کویسچن جو ہوتا ہے دیٹ از آل اباؤٹ کمپریہنشن آف پیسج. کمپریہنشن آف پیسج ہے ویری امپورٹنٹ اینڈ ویری ایزی کویسچن. اوکے، آپ اس میں فل مارکس لے سکتے ہیں. So there are different techniques. The first one, that is skimming. Skimming کا مطلب ہے reading for general idea. اس کا مطلب ہے نا کہ when you are reading a passage, so when you read it quickly for your general idea، یا آپ کو کوئی پیسج دے دے اور جلدی ایک گلانس، ایک کوئک ریڈنگ کر لے اس کی، اور آپ کو جنرل آئیڈیا کا پتہ ہو جائے کہ یہ پیسج، یہ جو ٹیکسٹ ہے کس چیز کے بارے میں ہے، ایک جنرل آئیڈیا ہو جائے، دیٹ از کالڈ اسکیمنگ. اسکیمنگ کا مطلب ہے نا، اسکیمنگ از اے ٹیکنیک آف ریڈنگ اے ٹیکسٹ quickly to get a general idea of meaning, to know about the main idea of the text. That is called skimming. It is called skimming. Skimming means reading for general idea, reading to get the general idea of a passage. That is called skimming. For example, paper میں آپ کو آ جائے، آپ just read کر لیں، تو that is called skimming. Second ہوتا ہے scanning. Scanning کا مطلب ہے students، scanning is a reading technique that is to be used when you want to find the specific information quickly. ایک ہوتا ہے اسکیمنگ. اسکیمنگ جنرل آئیڈیا کے لیے. اسکیننگ جب ہوتا ہے جب آپ پیسج کے اندر اسپیسیفک انفارمیشن ڈھونڈتے ہیں، جو آپ کی ٹارگٹ انفارمیشن ہوتے ہے اس کو جب آپ فائنڈ آؤٹ کرتے، دیٹ از کالڈ اسکیننگ. دوسرے ایک ہمارے پاس ہوتے ہیں انٹینسیو ریڈنگ، ایک ہوتا ہے ایکسٹینسیو ریڈنگ. چلو خیر آپ لوگوں کی لیول کی نہیں ہے. دیر آر ڈفرینٹ، دیز آر ادر ٹو ڈفرینٹ ٹیکنیکس، انٹینسیو ریڈنگ اینڈ ایکسٹینسیو ریڈنگ، بٹ آپ لوگ جسٹ اسکیمنگ اینڈ اسکیننگ. ابھی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، پیپر میں جب کویسچن آ جائے تو آپ پیسج کو ریڈ کر لیں کوئکلی، دیٹ از کالڈ اسکیمنگ. یاد رکھیں کہ میں آپ کو جو ٹیکنیک بتا رہا ہوں، آپ جب اسکیمنگ پہ جائے، اسکیمنگ یعنی جب آپ پیسج کو کوئکلی ریڈ کریں، اس کے بعد آپ کویسچن پہ آ جائیں، کویسچن پہ ایک نظر ڈال لیں، اس کو ریڈ کر لیں کہ کویسچن میں آپ سے کیا پوچھا ہے. جسٹ ریڈ دا کویسچن. دوبارہ پیسج پہ آ جائیں اور اس کی اسکیننگ کریں. اسکیننگ کا مطلب یہ ہے کہ کویسچن میں آپ سے کیا انفارمیشن مطلب پوچھتے ہیں، کیا انفارمیشن.
کویسچن کس چیز کے بارے میں, جو کویسچن کا آنسر ہے وہ دوبارہ اس پیسج میں دیکھ لے کیا ادھر اویلیبل ہے, کون سے سینٹینس میں ہے. دیٹ از کارڈ اسکیننگ. سو فرسٹ آپ ریڈ کر لے کوئکلی, جنرل آئیڈیا دے دے, پھر آگے کویسچن دیکھ لے, کویسچن ریڈ کر لے کہ کویسچن میں آپ سے کیا پوچھا گیا, اس کے بعد دوبارہ آ جائے پیسج پہ اور جو کویسچن کا آنسر ہے اس میں آپ لوگ ڈھونڈ لے. سو دس از دا وے ٹو ریڈ یور پیسج ان یور پیپر اور جنرلی ان یور لائف. اوکے, آگے جا کے آپ لوگ یونیورسٹی میں جائیں گے, کالجز میں جائیں گے, اسپیشلی آپ یونیورسٹی لیول پہ جائیں گے, سو آپ لوگوں کو بہت زیادہ ریڈنگ کرنا پڑے گا. ادھر ٹائم سیمسٹر سسٹم میں ٹائم کم ہوتا ہے, آپ کو بہت زیادہ یو ہیو ٹو کور الاٹ آف سلیبس. تو ادھر تو پھر یہ جو آپ لوگ رٹے لگا رہے ہیں یہ ادھر نہیں چلتے. ادھر آپ یو نیڈ ایکسٹینسیو ریڈنگ. کورس زیادہ ہوگا, ٹائم کم ہوگا آپ کی, اس ٹائم آپ کی جو کریٹیوٹی ہے وہ بہت زیادہ کام آتی ہے, آپ کی رائٹنگ اسکل, ریڈنگ اسکل. سو یہ چیزیں ادھر جا کے پھر آپ لوگوں کی کام آتی ہے. سو آپ لوگ یہ رٹے پہ زیادہ ڈیپینڈ نہ کریں, بی کنسیپچول, ریڈنگ زیادہ کیا کریں, امپروو یور کمپریہنشن اسکل, امپروو یور رائٹنگ اسکل, امپروو یور ووکیبلری, you improve other skill, your spoken language, your written language. Okay, so improve your ideas through reading. Okay, and take these passages seriously. Okay, اس کے اندر جو vocabulary ہے اس کو seriously. تو چلو اسٹوڈنٹس, it was all about reading techniques and importance of reading. Now ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس ایکسرسائز نمبر 3, پیج نمبر 39 آپ لوگ کھول لیں. Open your books, English B books, page number 39. In today's lecture we are going to start exercise number 3, yani the third passage of unsolved exercise. جو unsolved passages ہیں اس کا third number ہاں جو ہم پڑھیں گے. اوکے, سو open your books, page number 39. میں ایکسپلین کروں گا, سمجھاؤں گا, آپ لوگ سمجھیں. اس کے بعد جو نیچے کویسچن ہے اس کے آنسر میں آپ لوگوں کو الگ فائل میں سینڈ کر کے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, آپ لوگوں نے اپنی نوٹ بکس میں وہاں سے اتارنی اور لکھنی ہے. اوکے اوکے اسٹوڈنٹ, سو اوپن یور بکس, پیج نمبر 39, ایکسرسائز نمبر 3. سو وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ دا ریڈنگ آف دس پیسج. اوکے, reading and understanding of this passage. Okay, so the Sultan sent agents to all parts of the east to buy rare manuscript and bring them back to Cordova. Student, this passage is actually about a king. He might be a king, his name is Sultan. He sent his agents to different parts of the world, different places, to collect books for his library. Okay, so he searched different places for books, per manuscript, but they couldn't find any books. Okay, so this is all about this. Okay, kehte the Sultan sent agents to all parts of the east to buy rare manuscript and bring them back to Cordova. Cordova is, it might be the name of that library. kehte کہ سلطان نے نایاب نسخے خرید کر کارڈووا لانے کے لیے مشرق کے تمام حصوں میں اپنے نمائندے بھیج دیے, روانہ کیے. اوکے, his men were constantly searching the book seller shops at Cairo, Damascus and Baghdad for rare volumes for his library. Students, there are 3 names of different places. The first one, that is Cairo. Cairo means Cairo, I think. This is the capital of Egypt. The capital of Egypt, that is called Cairo. Okay, Damascus mean Dimashq. It is the capital of Syria. Sham ki jo capital hai, that is Dimashq, and Baghdad is the capital of Iraq. Okay, so their agents search these books in these different 3 places, Cairo, Damascus and Baghdad. Okay, اس کو کہتا ہے کہ یہ اس کے نمائندے اس کی لائبریری کے لیے یہ جو نایاب نسخے حاصل کرنے کے لیے قاہرہ, دمشق اور بغداد میں تمام جتنے بک شاپس کی دکانیں تلاش کرتے پھر رہے تھے. اوکے, تلاش کرتے رہے. اوکے, مطلب دے سرچ دیز پلیسز, different libraries, they visited different libraries to find out these books for his library, for the library of Sultan. Okay, when the book was not to be bought at any price,
he would have it copied, and sometime when he even heard of a book which was only in the author's brain, he would send him handsome presents and beg him to send the first copy to Cordova. جب اس کے نمائندے جب اس نے ایجنٹس بھیج دیے اور اس کو کہیں سے کوئی بک نہیں ملا، تو اگر اس کو ایک بک بھی ملتی، مطلب جا کے مارکیٹس میں ڈفرینٹ بک شاپ سرچ کیا، اگر ادھر اس کو کوئی بک نہیں ملا، اگر کسی لائبریری میں اگر ایک بک ہوتی تو اس بک کا کیا کر لیتا، اس بک کی ایک فوٹو کاپی کر کے لایا تھا. مطلب مارکیٹس میں اگر نہیں ملتی تو ایک اسی بک سے اسی ٹائم فوٹو کاپی کر کے لائبریری میں پہنچاتے. اور اس طرح اگر ان کو یہ نمائندوں کو یہ پتہ چلتا یا سلطان کو کہ کوئی رائٹر کوئی اتر ابھی کوئی بک لکھنے والا مطلب اس کے مائنڈ میں ہے، مائنڈ کا مطلب ہے نا کہ وہ لکھنے والے بس سٹارٹ کرنے والے، تو اس کو ریکویسٹ کر لیتا، اس کو ایک مطلب ڈفرینٹ پریشس گفٹ ایز اے گفٹ دیتا. تو اس کو کہتا کہ آپ جب بھی کوئی بک آپ پبلش کرے تو فوراً ہماری لائبریری میں بھیج دے. اوکے، سو جب کوئی کتاب کسی بھی قیمت پر نہ ملتی تو وہ اس کی فوٹو کاپی کرا لیتا، یعنی اس کی کاپی کرا لیتا. اوکے، اور حتیٰ کہ کبھی کبھار جب وہ کسی کتاب سے متعلق سن لیتا کہ وہ ابھی تک عطر کی ذہن میں ہے، مصنف کی ذہن میں ہے، تو کیا کر لیتا وہ کنگ یا سلطان، اسے کوئی عمدہ تحائف بھیج دیتا اور گزارش کرتا، اور اس کو یہ ریکویسٹ کر لیتا کہ وہ پہلا جو فرسٹ وہ ہے کاپی اس کو سیدھا کارڈووا بھیجے. اوکے، by such mean he gathered no fewer than 400,000 books, and this at a time when printing was unknown, and every copy had to be painfully copied in the fine clear hand of the professional copyist. اوکے، پروفیشنل کاپسٹ. اوکے، تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ ان ذرائع سے ڈفرینٹ مینز ڈفرینٹ طریقوں سے اس نے جو کتابیں جمع کیے ان کی تعداد کتنی تھی؟ 4 لاکھ سے کچھ کم نہیں تھی، تقریباً 4 لاکھ بکس اس نے 4 لاکھ بکس نے دے گیدرڈ 4 لاکھ بکس. اور یہ سب اس دور میں ہوا، یعنی اس ٹائم یہ سب ممکن اس دور میں ممکن ہوا جب اس ٹائم جو پرنٹنگ تھی وہ غیر متعارف تھی، اتنی اویلیبلٹی نہیں تھی، پرنٹنگ پریس جو ہے نا اتنا خاص نہیں تھا. آج کل دیکھیں بکس بہت آسانی سے کاپی بھی ہو سکتی ہے، پرنٹ بھی ہو سکتی ہے، دیر آر ڈفرینٹ پبلشر. اوکے، تو اس ٹائم اس وقت جب یہ پرنٹنگ اتنی وہ نہیں تھی، مارکیٹ میں اویلیبل نہیں تھی، اتنی متعارف نہیں تھی، تو کیا کر لیتا، تو بکس کو اور جتنے بھی مینوسکرپٹ تھے وہ اس لوگوں سے ہاتھوں سے لکھواتا، جس کی رائٹنگ اچھی ہے، صاف ستھرا اور نفیس قسم کی رائٹنگ جس کی اچھی ہوتی اس کے ذریعے ان سے لکھواتا. اوکے اسٹوڈنٹ، سو دس از اے ویری ایزی passage. This is all about that a sultan, there was a king, his name was Sultan. He sent his agents to different part of the world to collect books for his library. They visited many libraries, many places, markets to find out books for his library. They visited Cairo, Damascus and Baghdad, okay, to find out books for his library. Okay, and when they came to know that they came to know about any other that an author is going to write or publish a book, so he requested him, that writer, that to send the first copy of his book to his library. Okay, اور اس طرح وہ کو ایک پریشس گفٹ مطلب he was sent different precious gifts. Okay, he was given different precious gifts by the sultan. Okay, or finally they collected 4 lakh books for his library. Okay, 4 lakh books, and it became possible at the age where there was no
پرنٹنگ پریس دیر واز نو پبلشر. جب کوئی ہمارے پاس پرنٹنگ نہیں ہوتی تھی یہ سب کچھ اس ٹائم ممکن ہوا. اوکے سو اسٹوڈنٹس ناؤ کم ٹو دی کویشچن. اوکے سو فرسٹ کویشچن یہ ہے کہ وائی وٹ. So the first question that is, why did Sultan send his agents to all parts of the east? دیکھیں this question has been asked in past and definite tense. Did آئے جب did آ جائیں subject سے پہلے it means this is past and definite tense, so you have to answer in the same question. So it means that it answered that Sultan sent his agents to all parts of the east to buy rare manuscript books for him. First, the very first sentence آپ سے یہ پوچھ رہے کہ سلطان نے اپنے ایجنٹس کو نمائندے کو کیوں بھیج دیا ڈفرینٹ پارٹس آف دا ایسٹ کیوں بھیج دیا. سو ہی سینٹ آپ کا کویشچن ہی سینٹ the Sultan sent his agents to all parts of the east to buy or to collect manuscript for him. Okay, for his library, the very first sentence. Okay, now where and what for they search the bookseller shops. Okay, تو اس کا آنسر ہے کہ they were searching یا they were searching the bookseller shop at Cairo, Damascus and Baghdad for rare volume books for the Sultan library. Okay, میں آپ لوگوں کو اس کا آنسر سینڈ کروں گا. Okay, the third one, that is what would he do when any book was not to be bought at any price. کہتے کہ جب تو اس میں یہ کویسچن کرتا ہے کہ جب کوئی کتاب کسی بھی قیمت پر نہ ملتی تو کیا کرتا سلطان کیا کرتا. سو اس کا آنسر ہے when a book could not be bought at any price he would have it copied. اس کی فوٹو کاپی کر لیتا. اوکے the fourth one that is what would he do when the author had not yet written the book. جب کوئی author نے ابھی کتاب نہ لکھی ہوتی مطلب جب کوئی author جو کتاب لکھنے والا ہوتا ہے ابھی تک کوئی کتاب نہ لکھی ہوتی تو کیا کرتا. So the answer would be that he would send the author lovely gifts requesting him to send the first copy of the book to Cordova. تو اس طرح اس کو تحائف بیچ دیتے خوبصورت اچھے تحائف بیچ کر اس کو یہ ریکویسٹ کرتا کہ اس جب وہ جو بک وہ لکھ رہے ہیں اس کی فرسٹ کاپی اس کی کارڈووا لائبریری بیچ دے. اوکے دا ففتھ ون ہاؤ مینی بکس ہیڈ ہی گیدرڈ کتنے بکس کلیکٹ کر دی. اوکے سو ہی ہیڈ گیدرڈ نو فیور دین 400,000 بکس. اس کا آنسر بھی the answer of these all questions are have been mentioned in the passage. Okay, تو آپ لوگ وہاں سے لکھ سکتے ہیں. Okay, the sixth one that is why was it difficult to collect so many books in those days. کہتے کہ اس دور میں اتنی زیادہ کتابوں کو جمع کرنا کیوں مشکل تھا اتنی زیادہ بک. So it was difficult to collect so many books in those days because printing was unknown and every book had to be copied with hand. تو اس ٹائم کیا تھا ان دنوں میں زیادہ کتابوں کو اکٹھا کرنا اس لیے مشکل تھا کیونکہ اس ٹائم جو پرنٹنگ تھی وہ غیر متعارف تھی اور ہر بک کو ہاتھ سے لکھوانا پڑتا تھا. اوکے اسٹوڈنٹس سو دیز ور دا آنسر آف دیز کویشچن. ایکسرسائز نمبر 3. ابھی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے اس کی پریکٹس کرنی ہے. ٹرائی ٹو ریڈ اٹ اینڈ لرن دا کویشچن آنسر آف دس the answer of these questions. اسٹوڈنٹس سو آپ لوگوں نے ابھی کیا کرنا ہے آپ لوگوں کو جو میں کویشچن آنسر بھیج رہا ہوں اس ایکسرسائز کے آپ لوگوں نے بیٹھ کے اپنی نوٹ بکس میں اتارنی ہے صاف صاف لکھ دیں. اوکے اور اس کے علاوہ آپ لوگوں نے بیٹھ کے اس کو یاد کریں اور رائٹنگ کی پریکٹس کریں. رائٹنگ کی پریکٹس اسپیلنگ مسٹیک نہ کریں. اس کے علاوہ جو different punctuation ہے try to write proper noun in capital letter, spelling up words, and there are different things. Okay, so do practice up writing and learn the answer of these questions. Okay, so inshallah in our next lecture we will study about exercise number
5 or exercise number 5. So see you in next lecture. Allah Hafiz.